السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مائکرو فائنانس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی بینکنگ آپریشنس ہو رہے تھے ان کا ذکر کیا اور اس کا کمپیریزن کیا کہ کس طرح سے ایک ملک میں جس میں ابھی ریسنٹلی مائکرو فائنانس سیکٹر کو پروموٹ کیا گیا اور وہاں جگہ جگہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے فار دس پرپز، اس کا ایک جائزہ لیا. یہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کتنا رول پلے کرتے ہیں کمرشل بینکس کا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، کیونکہ یہی سیکٹر ایسا ہے apart from so many other sectors that are there, but prominent amongst them is the microfinance sector, which is lagging far behind as far as our country and economy is concerned. تو یہ اگر کمرشل بینکس وہاں بھی اپنا انوالومنٹ کرنا شروع کر دیں جس سے یہ اکنامک اپلفٹمنٹ ہو جائے اور وہ جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ اس کی مدد شامل حال ہو جائے. لہذا ایز فار ایز دا مائکرو فائنینس سیکٹر از کنسرن اٹ پلیز اے کی رول ان دا ڈیولپمنٹ آف دی اکانومی. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ڈیورنگ دا کورس آف لیکچر کہ رول آف مائکرو فائنینس بینک کیا ہے، مائکرو فائنینس کس طرح سے فروغ پا رہا ہے پاکستان میں اور کتنے طرح کے مائکرو فائنینس سورسز ہوتے ہیں، فارمل، سیمی فارمل اینڈ انفارمل. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو بھی ہم نے ذکر کیا اور اس کا ریلیشن شپ مائکرو فائنینس کا کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ. تو یہ ہمارا لیکچر تھا جس پہ ہم نے پچھلی بار کافی بات چیت کی تھی. اب ہم اخبار کھول کے بیٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے وہ شیئرز کا ریٹ دیکھتے ہیں، شیئرز کا ریٹ دیکھتے ہی وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آج منڈی میں کیا رجحان ہے، کس طرح سے اسٹاک مارکیٹ آگے بیہیو کر رہی ہے. اس سے یہ اکنامک انڈیکیٹرز ایک طرح سے پتہ چل جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ اس پرٹیکولر ایریا میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، وہاں اس کا کس انداز میں پروگریس ہے، ہیومن ریسورسز کیا ایلیمنٹ ہیں، اس میں ریزروز کس طرح سے ہیں، پروفٹ جنریشن کیا ہے اور کس طرح سے جب اگر پروفٹ جنریشن ہے، ریٹین ارننگس ہیں تو آگے یہ کسٹمرز کو ڈویڈنڈس پاس آن کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اس میں تو بہت زیادہ فلکچویشنس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایک اور بھی اس سے ایسوسیٹیڈ ہے جو اسٹاک مارکیٹ پہ ہی ہے مگر وہ اب ایک طرف سے دوسرا کانسیپٹ آ جاتا ہے لیکن ہے بڑا سیف اور سیکیورڈ، اس کو ہم کہتے ہیں میوچول فنڈس. میوچول فنڈس سیکیورڈ ہے، میوچول فنڈس میں کنسسٹنسی ہے، میوچول فنڈس میں ریٹرنز انشورڈ ہیں، مگر اس میں کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے اتنا وہ پاپولر نہیں ہے. مگر ان ویو آف دا ریسنٹ پالیسیز اینڈ ان ویو آف دی اکنامک ڈیولپمنٹ ان آر کنٹری the various banks have been asked to float various kinds of mutual funds. An investment vehicle which is comprised of a pool of funds collected from many investors for the purpose of investing in securities such as stocks, bonds, money market securities and similar assets. Mutual funds are operated by money managers who invest the fund's capital and attempt to produce capital gains and income for the fund's investors. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہو گیا ہے، اس میں ریٹرنز جو ہیں وہ بڑا انشورڈ ہوتے ہیں، ریٹرنز زیادہ زیادہ جتنے آپ کو ملتے ہیں وہ سیکیورڈ ہوتے ہیں. اس میں جو آپ کا انویسٹمنٹ کیا گیا ہوتا ہے، جو آپ کا اوریجنل پرنسپل ہوتا ہے وہ سیکیورڈ ہوتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کنسسٹنٹلی ملتے ہیں. یہ جب آپ لے کر بیٹھتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کے پروسیسز دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پرنسپل اتنا سیکیورڈ ہے، اس میں آپ کو کہیں نقصان ہونے کا امکان نہیں ہوتا آپ کے پرنسپل اماؤنٹ میں ایٹ لیسٹ. ویرے اسٹاکس وغیرہ میں تو فلکچویشنز اتنے ہوتے ہیں جتنا آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، شیئر کی ویلیو اگر اس سے اوریجنل پرائس سے نیچے آ جاتی ہے تو وہ آپ کا پھر اوریجنل جو انویسٹمنٹ ہے آپ کا وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن ایسا میوچول فنڈز میں نہیں ہوتا. اس سلسلے میں مختلف بینکوں نے، آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو مختلف بینکس کے بل بورڈز وغیرہ نظر آئیں گے، اس میں کوئی ایسٹ فنڈ کہہ رہا ہے، کوئی میوچول فنڈ کہہ رہا ہے، کوئی فنڈ مینجمنٹ کہہ رہا ہے، کسی نہ کسی نام سے وہ آپ کو میوچول فنڈز سامنے نظر آ جائیں گے. اور مختلف ادارے بھی اس سلسلے میں قائم ہوئے ہیں جس کے اپنے انداز میں میوچول فنڈز فلوٹ ہو رہے ہیں. A mutual funds portfolio is structured and maintained to match the investment objectives stated in its prospectus. ہر جو میوچول فنڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ فلوٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کا پراسپیکٹس ہوتا ہے اور پراسپیکٹس آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اس کی اسٹیبلٹی. اس بات کی اسٹیبلٹی کہ یہ میوچول فنڈ جب اس کمپنی نے فلوٹ کیا ہے اپنا تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی ریزروز کیا ہیں، اس کے ریٹین ارننگس کیا ہیں، اس کی آگے کی پلانس کیا ہیں، اس کا ہیومن ریسورس ایلیمنٹ کیا ہے، اس کے اور جو آگے پلاننگ اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے، پاسٹ میں اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی رہی ہے،
ظاہر ہے جب پاسٹ میں ورکنگ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاسٹ جو لنکڈ ہوتا ہے وہ پریزنٹ سے ہوتا ہے اور پریزنٹ جو لنکڈ ہوتا ہے وہ فیوچر سے ہوتا ہے. جب آپ نے ریلیشن شپ ڈرا کرنی ہوتی ہے تو کسی بھی ایک ایسپیکٹ کو آپ کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. لہذا جو پاسٹ کی ہسٹری ہوتی ہے یا ہسٹری ہوتی ہے ان ادر ورڈ وہ ریفلیکٹ کر دیتی ہے کہ کس طرح سے اس میں موومنٹ ہوا یا کس طرح سے اس کی پرفارمنس ہوئی. اس سے دیکھ کر آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسپیکٹ یہ میوچول فنڈ اگر اس میں ہم انویسٹ کریں گے تو اس کا انویسٹمنٹ کس مقصد کے لیے ہوگا اور اس پہ کتنا پروفٹ ہوگا اور اس کے ریٹرنز کیا ہوں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس انسائکلوپیڈیا ہے جو میوچول فنڈز کے حوالے سے ہے. Mutual funds belong to a group of financial intermediaries known as investment companies, which are in the business of collecting funds from investors and pooling them for the purpose of building a portfolio of securities according to stated objectives. They are also known as open-end investment companies. اس میں ہوتا کیا ہے میوچول فنڈس میں؟ مختلف کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ انشور کرتی ہیں، وہ ایک پول بنا لیتی ہیں آپس میں فنڈس کا، مختلف کمپنیز کا، اس کا وہ انویسٹمنٹ پروسیس یا انویسٹمنٹ میکینزم اوریجنیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد وہ جب فلوٹ کرتی ہیں سامنے سب کے جب آ جاتا ہے تو ساری اسٹیٹسٹیکل ڈیٹیلز کے ساتھ آتا ہے. وہ ڈیٹیل انویسٹر کے پاس ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میوچول فنڈ میں ہم کتنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کس میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ اگر ہم کریں تو اس کے ہمیں ریٹرنز کیا ہوں گے. یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے. آپ کیا ہے، آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ ان کمپنیز کے ڈسپوزل پہ رکھ دیا، جیسے ان کمپنیز نے اپنا پیسہ آپ کے ڈسپوزل پہ کر دیا. آپ اس کے ممبر بن گئے نا، اس کمپنی کے جو فنڈز مینیج کر رہے ہیں. جب یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے فنڈز آپس میں ایکسچینج ہو جاتے ہیں اور اسی کے حساب سے اس کے ریٹرنز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ میوچول فنڈز کا لفظی میوچول ہے، یعنی آپسی، آپ کے فنڈز ہم استعمال کریں، میرے فنڈز آپ استعمال کریں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہاں ایک دوسرے کو آپ بہت کیئرفل انالیسس کرتے ہوئے آپ اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ جو ریٹرنز آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اس میں بھی انالیسس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کچھ جو انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، پول آف فنڈز ہوتے ہیں، اس میں ریٹرن زیادہ آتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، اس پہ انویسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ ریٹرن زیادہ ہیں اور کنسسٹنٹ ریٹ آف ریٹرنس ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک سال اس میں ریٹرنس اگر آئے 3% کے حساب سے، دوسرے سال 5% کے حساب سے آئے، تیسرے سال 6% کے حساب سے آئے تو اس میں کنسسٹنسی ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ کمپیریزن کیجئے کہ ایک سال اگر 5% آیا، دوسرے سال 25% آ گیا اور تیسرے سال -5% چلا گیا، جہاں یہ ریٹ آف ریٹرن ہوگا تو آپ اس میں غالباً انویسٹمنٹ کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ یہ بالکل انسٹیبل سا ہے. کنسسٹنسی جہاں ہوگی، تھوڑا کھاؤ مگر اچھی طرح کھاؤ اور ٹھیک سے کھاؤ اور آتا رہے گا آپ کے پاس. تو یہ جہاں سچویشن ہوتی ہے، کنسسٹنسی از دا کی ورڈ for this investment as far as the mutual funds are concerned. Other members of the group are closed-end investment companies, also known as closed-end funds, and unit investment trusts. In the United States, investment companies are regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940. یہ مثال ہے کیونکہ ایکچولی جب بھی اوریجنیشن ہوتا ہے تو اس میں مختلف ممالک کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور ان حوالوں کو لے کر پھر ہم بات جب آگے بڑھاتے ہیں تو ہماری جو لوکل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہماری زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ جو میوچول فنڈز کا جو کانسیپٹ ہے یہ میوچول انویسٹمنٹس ہیں ایک دوسرے کے فنڈز میں. Mutual funds are generally organized as corporations or trusts, and as such, they have a board of directors or trustees elected by the shareholders. Almost all aspects of their operations are externally managed. اب یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ اس کا مینجمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ جب کہیں پیسے کی بات آتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ انویسٹمنٹ ذرا بڑا دیکھ سمجھ کے کیا جاتا ہے اور جہاں وہ انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے اس پرٹیکولر کمپنی میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مینیج کس طرح کی جا رہی ہے اور اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے، مارکیٹ میں ریپوٹیشن کیا ہے اور اس کا اوور آل جو فنکشن ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہو رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں سامنے تسلی بخش ان کے آ جاتی ہیں جو انویسٹر ہوتا ہے
تب کہیں جا کے وہ بھی اس پول کا ممبر بن جاتا ہے اور اپنے فنڈس اس کے ڈسپوزل پہ رکھ دیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایسے ہی وہ انویسٹمنٹ کر دے جس میں کوئی ریٹرنس نہ ہو, کوئی کنسسٹنسی نہ ہو, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ لاس کے لیے اپنا پیسہ تھوڑی پھنسائیں گے. جب بھی کچھ کام کریں گے تو آپ کا ایکسپیکٹیشنس یہی ہوں گے کہ یو گیٹ دا میکسیمم ریٹرن اور دی آپٹیمم ریٹرن آف دی انویسٹمنٹ دیٹ یو آر لائکلی ٹو میک. As far as the mutual funds are concerned, they engage a management company to manage the investment for a fee, generally based on a percentage of the fund's average net assets during the year. The management company may be an affiliated organization or an independent contractor. وہ یہ دیکھ لیتے ہیں, وہ اندازہ کر لیتے ہیں, اپنا اسیسمنٹ کروا لیتے ہیں. جہاں کہیں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے وہ فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ سیف اور سیکیورڈ ہوگا. اگر یہاں پہ سیف اور سیکیورڈ ہے تو وہ بندہ اسٹیپ لے گا کہ اپنے پیسے وہاں پہ لگائے گا, کیونکہ پیسے تو اتنے آرام سے نہ جنریٹ ہوتے ہیں نہ اس کا ریٹرن ممکن ہوتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ ہوتا ہے, اور اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو وہ انالیسس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. They sell their shares to investors either directly or through firms such as broker dealers, financial planners, employees of insurance companies and banks. Even the day-to-day administration of a fund is carried out by an outsider, which may be the management company or an unaffiliated third party. The management company is responsible for selecting an investment portfolio that is consistent with the objectives of the fund as stated in its prospectus and managing the portfolio in the best interest of the shareholders. اب دیکھیے, جہاں بھی شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ آ جاتا ہے وہ سب سے پہلے جو آپ کو تھرڈ پارٹی یا ایکسٹرنل ایجنسی ہائر کی جاتی ہے ٹو اوورسی اینڈ مانیٹر دا ٹرانزیکشنز دیٹ آر گوئنگ آن ایز فار ایز دا میوچل فنڈز آر کنسرن, وہ پوری رپورٹ شامل کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. اور جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو اس کا ایک جائزہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کہاں تک ممکن ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چلیں آپ کا جو اسیسمنٹ ہے وہ ایٹ ٹائمس آپ کا ہو سکتا ہے کلرڈ ہو, ایٹ ٹائمس آپ اس کو بہت زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوں. لہذا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی انالیسس ہو جاتی ہے اور وہ پھر آپ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ہاں یہاں انویسٹمنٹ اس پرٹیکولر ایریا میں کر دیں یا نہ کریں. اب یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے جو بڑی انالیٹیکل اور کرٹیکل ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ اس طرح کا جو سین ہے وہ باسز میں نہیں ہے. پراسپیکٹس تو ہے لیکن اس میں فلکچویشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن میوچول فنڈز میں یہ بات نہیں ہوتی. آپ کے سامنے پراسپیکٹس آتا ہے, آپ کے سامنے ڈیٹیلس آتی ہے, آپ کے سامنے نیچر آف انویسٹمنٹ آتا ہے, آپ کے سامنے اس کے ریٹرنس آتے ہیں, آپ کے سامنے پورا پرویو آ جاتا ہے پچھلے 3-4 سال کا جو اس کمپنی نے آپریٹ کیا. تو آپ کو آپریشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کا ریٹرن کا ریشو کیا ہوگا, اور جب تک آپ کا ریٹرن کا ریشو نہیں ہوگا پراپر اس وقت تک میوچل انویسٹمنٹ جو ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں انویسٹ کیا جا سکے, اور کوئی بھی کمپنی جو ہے پھر اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گی. The directors of the fund are responsible for overall governance of the funds. They are expected to establish procedures and review the performance of the management company and others who perform services for the funds. اب یہ ڈائریکٹرز کا رول ہوتا ہے کہ وہ اوورسی کرے جہاں یہ انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے. جب تک یہ انویسٹمنٹ کو پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, اس میں نہیں مانیٹرنگ کی جائے گی, اس وقت تک ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دا پراپر ریٹرنز ایز فار ایز دوز میوچول فنڈز آر کنسرن. جب یہ سچویشن ہو جاتی ہے تب کہیں بہت مشکل سے کوئی ایک ممبر بنتا ہے اس میوچول فنڈ کے پول کا, تاکہ اس میں پیسے کی بات ہے اور ریٹرنز کی بات ہے. Mutual funds are known as open-end investment companies because they are required to issue shares and redeem, meaning thereby the buyback outstanding shares upon demand. اب یہ بالکل دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو انویسٹمنٹ ہو گیا, وہ تو اوپن اینڈیڈ ہو گیا, اور دوسری بات یہ کہ بائی بیک اس کا واپس بھی تو لیتے ہیں. جب انویسٹمنٹ ایک بار کر دیتے ہیں تو اسے پھر بائی بیک بھی کرتے ہیں, اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز ہیں اور جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتی جاتی ہے وہ بائی بیک شروع ہوتا جاتا ہے, وہ لیا جاتا رہتا ہے تاکہ اس کا یہ سائیکل جو ہے
وہ چلتا چلے. ایک طرف انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, دوسری طرف ریٹرنس ہو رہے ہیں, دوسری طرف ریٹرنس ہو رہے ہیں تو تیسری طرف اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس کا بائی بیک بھی ہو رہا ہوتا ہے. جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک میوچل فنڈ جو ہے بہت آگے اچھی طرح پروگرس کرتا ہے. اور یہ انویسٹمنٹ بڑا ہی افیکٹو ہوتا ہے اور یہ اوپن اینڈیڈ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے, کیونکہ یہ کمپنیز جو ہیں اپنی شیئرز یا جو میوچل فنڈز ہیں مارکیٹ کنڈیشنز کے حساب سے مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں, اور اسی حساب سے ان کا میوچل فنڈ کا ریڈیمشن بھی ہوتا ہے جس کو ہم بائی بیک کی شکل میں سامنے لاتے ہیں اور وہ پھر ریٹرنس آپ کو ملتے جاتے ہیں. اور یہ ڈیمانڈ انشور کرتا ہے, یہ دیکھ لیتا ہے, پتہ کر لیتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. کلوزڈ اینڈ فنڈس بھی ہوتے ہیں. اب کلوزڈ اینڈ فنڈس کیا ہوتے ہیں؟ Closed end funds, on the other hand, issue a certain number of shares, but do not stand ready to buy back their own shares from investors. Their shares are traded on an exchange or in the over-the-counter market. They cannot increase or decrease their outstanding shares easily. ابھی ہم نے پڑھا تھا open ended, اب ہم نے ڈسکس کیا closed ended. یہ closed end مختلف ہوا اوپن اینڈڈ سے. اب یہ کلوز اینڈ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ اوور دا کاؤنٹر اس کی ڈیلنگ جو کچھ بھی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ اس کا ریڈیمشن جو ہے اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ جس انداز میں آپ اوپن اینڈڈ میوچل فنڈس کا کرتے ہیں. دس از پرائمرلی دا ڈفرنس بٹوین دی اوپن اینڈ اینڈ دا کلوزڈ اینڈ. A feature common of both mutual funds and closed end fund is that they are managed investment companies, because they can change the composition of their portfolios by adding and deleting securities and altering the amount invested in each security. یہ جو closed end اور open end mutual funds ہیں اس میں ایک فیچر کامن ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے یہ کمپنیز فلوٹ کرتی ہیں اور یہ اپنی کمپنیز کے حساب سے ان کا فلوٹیشن ہوتا ہے. اور یہ نیچرلی یہ چاہے وہ اوپن اینڈڈ ہوں یا کلوزڈ اینڈڈ ہوں, جس انداز میں بھی ان کا فلوٹیشن ہو سکتا ہے وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اس کا جو انویسٹمنٹ پرپز ہے وہ پراسپیکٹس وغیرہ میں سامنے نظر آتا ہے. یونٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس آر ناٹ مینجڈ انویسٹمنٹ کمپنیز لائک دا میوچل فنڈس بیکاز their portfolio consists of a fixed set of securities for life. They stand ready, however, to buy back their shares. اب یہ یونٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی مختلف قسم کے میوچل فنڈس ہوتے ہیں, اور ان میوچل فنڈس کا ہو سکتا ہے سامنے جب ہم لینے چلیں تو اس میں یہ اتنا نہ آ رہا ہو. عام طور سے ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اوپن اینڈ اور کلوزڈ اینڈ میں, اور مینلی اوپن اینڈڈ جو میوچل فنڈس ہیں ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ آتا ہے اور اسی میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس ضمن میں کہ انٹرنیشنل میوچل فنڈس کیا ہیں اور انٹرنیشنل میوچل فنڈس کتنے طرح کے ہیں اور ان کا امپیکٹ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, تاکہ ہمیں ریلیشن شپ کا پتہ چل جائے نا. ہم لوکل میوچل فنڈس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میوچل فنڈس کیا چیز ہوتی ہے. The term mutual fund is the common name for an open-end investment company. یہ اوپن اینڈ انویسٹمنٹ کمپنی کا یہ ایک کامن سا نام ہے جس کو کہا جاتا ہے اوپن اینڈ انویسٹمنٹ کمپنی, اور یہ میوچل فنڈ ہے باقاعدہ. Being open-ended means that at the end of every day the fund issues new shares to investors and buys back shares from investors wishing to leave the fund. یہ ہوتا ہے اوپن اینڈڈ کہ اگر کوئی شیئرز اپنے بیچ کے جانا چاہتا ہے تو وہ پرانے شیئرز لے لیتا ہے کمپنی اور اس کے عوض یا دوسرے وہ اوپن اینڈڈ مارکیٹ میں نئے شیئرز پروڈیوس کر دیتا ہے, ایشو کر دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈفرینس. میوچل فنڈس میں بھی لیگلی اسٹرکچرڈ ایز کارپوریشنس اور بزنس ٹرسٹس, بٹ ان آئدر انسٹنس آر کلاسڈ ایز اوپن اینڈ انویسٹمنٹ کمپنیز بائی دا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن. اب آپ اس ضمن میں سمجھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اوپن اینڈ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ ریلیشن شپ جو ہو رہا ہے یہ میں انٹرنیشنل میوچل فنڈس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں سمجھیں کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس کیا ہوتے ہیں. A relatively new innovation, the exchange traded fund ETF is often formulated as an open-end investment company. ETFs combine characteristics of both mutual funds and closed-end funds.
An ETF usually tracks as stock index shares are issued or redeemed by institutional investors in large blocks, typically of 50,000. Investors typically purchase shares in small quantities through brokers at a small premium or discount to the net asset value. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کی ٹریڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز جو ہیں کس طرح سے ٹریڈ کیے جاتے ہیں، ان میں پرچیز کیا ہوتا ہے، اس میں سیل کیا ہوتا ہے، بائی بیک کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا ریڈیمشن ہوتا ہے، یہ بھی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں. This is how the institutional investor makes its profit. Because the institutional investors handle the majority of trades, ETFs are more efficient than traditional mutual funds, which are continuously issuing new securities and redeeming old ones, keeping detailed records of such issuance and redemption transactions. And to effect such transactions, continually buying and selling securities and maintaining liquidity position, and therefore tend to have lower expenses. ETFs are traded throughout the day on a stock exchange just like closed-end funds. You could make out the difference now. اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ اوور دا کاؤنٹر یا جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر ٹریڈنگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اور بائنگ اینڈ سیلنگ آف سیکورٹیز جو ہے جب ہوتی ہے تو اس میں پھر تھرو آؤٹ دا ڈے یہ فارن ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز جو ہیں ان کا ٹرانزیکشن ہوتا رہتا ہے، اور اس پہ پھر ریٹرنس آتے رہتے ہیں. اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ ریڈیمشن آپ کے فنڈز کا کر سکتے ہیں اور کون سے فنڈز ایسے ہیں جن کا ریڈیمشن ممکن نہیں ہے. تو یہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز جو ہیں یہ ویلیوبل ہوتے ہیں کس کے لیے؟ فارن انویسٹرز کے لیے، دوز ہو آر آفن ایبل ٹو بائی اینڈ سیل سیکورٹیز، جو خاص طور سے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ آف ہوتا ہے. دس از ہاؤ تھنگس آر موونگ آن. مختلف قسم کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں، مختلف میوچل فنڈز کے ساتھ ساتھ یہ بات آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اب اسی ضمن میں پہلے آپ نے دیکھا، اندازہ کیا کہ یہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز تھے. اب ایک اور بھی ہے ٹائپ جو ایکوٹی فنڈز کہلاتا ہے. اب ایکوٹی فنڈز کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ. ایکوٹی فنڈز which consist mainly of stock investments are the most common type of mutual fund. Equity funds hold 50% of all amounts invested in mutual funds in the United States. Often equity funds focus investments on particular strategies and certain types of issuers. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس پہ آپ کا انویسٹمنٹ. اب یہ جب آپ میوچل فنڈس وغیرہ آئیں گے، مختلف قسم کی ٹائپس آپ دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ اوپن اینڈڈ فنڈس ہیں، کلوزڈ اینڈڈ فنڈس ہیں، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سے فنڈز آپ کے جو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ جب بات آتی ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ویدر دے آر ایپلیکیبل ہیئر ان آر اکانومی اور ناٹ. کبھی کبھی وہ فنڈ جیسے ایکوٹی فنڈز ہیں وہ شاید یہاں پہ اتنا انووگ نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ہیں جب کبھی بھی کوئی ایشوئنس پروڈکٹ کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک وقت اور ایک سٹیج ایسا آتا ہے جو مختلف قسم کے اور مختلف ٹائپس کے، مختلف نیچر کے وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ سب سامنے آ جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں آپ کے. اب جس میں مثال کے طور پہ ایک دوسرے ٹائپ آف فنڈس ہیں وہ بانڈ فنڈس کہلاتے ہیں. اب بانڈ فنڈس کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے ذرا. Bond funds account for 18% of the mutual fund assets. Types of bond funds include term funds, which have a fixed set of time, short, medium, or long term, before they mature. Municipal bond funds generally have lower returns, but have tax advantages and lower risk. High-yield bond funds invest in corporate bonds, including high-yield or junk bonds. With the potential for high yield, these bonds also come up with greater risk. یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، جس کبھی پروڈکٹ سے ریٹرنز زیادہ آئیں گے وہاں رسک بھی زیادہ ہوگا. جس پروڈکٹ سے ییلڈ یا ریٹرنز کم ہوں گے نسبتاً وہاں پہ انویسٹمنٹ یا رسک بھی کم ہوگا. جب ہائر دا رسک گریٹر دا ریٹرنز، لوور دا رسک لوور دا ریٹرنز. یہ ایک کامن فنامنا ہے، یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے لیے ہوتی ہے. تو یہ مختلف ٹائپس آف فنڈز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ کون سا فنڈ جو ہے وہ زیادہ رسک
اس میں انوالوڈ ہے, کون سے فنڈز ہیں اس میں کم رسک انوالوڈ ہے. جب زیادہ رسک انوالو ہوگا تو اس میں ریٹرن زیادہ ہوں گے, جب کم رسک انوالو ہوگا تو اس میں ریٹرنز کم ہوں گے. اسی طرح سے ایک فنڈ اور بھی ہے جس کا نام ہے منی مارکیٹ فنڈز. اب یہ دیکھیں منی مارکیٹ فنڈز کیا ہیں. منی مارکیٹ فنڈز holds 26% of mutual fund assets in the United States. Money market funds entail the least risk as well as lower rates of return. Unlike certificates of deposit, money market shares are liquid and redeemable at any time. جس وقت آپ چاہیں گے آپ بیچ دیجیے گا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے. اس میں اتنا رسک انوالو نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جہاں رسک کم ہوگا وہاں ریٹرنز بھی کم ہوں گے, جہاں رسک زیادہ ہوگا وہاں ریٹرن زیادہ ہوں گے. زیادہ جو یہ منی مارکیٹ فنڈز تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں زیادہ رسک انوالو نہیں ہے. تو زیادہ جب رسک انوالو نہیں ہوتا کسی وقت بھی آپ جائیں اس کو انکیش کروا لیں, ریٹرنز لے لیں اور آپ کو وہ تھوڑے بہت ریٹرنز آپ کو مل جائیں گے کیونکہ اس میں رسک نہیں ہے. اب کیا ہے, ایک صورتحال اور بھی ہے کہ فنڈز کا ذکر آپ ابھی تک کر رہے تھے, سن رہے تھے, معلوم کر رہے تھے. اب یہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم فنڈز آف فنڈز. اب یہ فنڈز آف فنڈز کیا ہے یہ بھی ذرا غور فرما لیجیے. فنڈز آف فنڈز آر میوچل فنڈز which invest in other underlying mutual funds. That is, they are funds comprised of other funds. The funds at the underlying level are typically funds which an investor can invest individually. ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کے ریٹرنس اس کے اکارڈنگلی آئیں. مزید ڈیٹیلز یہ ہیں. A fund of funds will typically charge a management fee which is smaller than that of a normal fund because it is considered a fee charged for asset allocation services. The fee charged at the underlying fund level do not pass through the statement of operations, but are usually disclosed in the fund's annual report, prospectus, or statement of additional information. The fund should be evaluated on the combination of the fund level expenses and underlying fund expenses, as these both reduce the return to the investor. یہ فنڈ آف فنڈس جو ہیں کس طرح سے آپریٹ ہوتے ہیں اور یہ موسٹ آف دا فنڈس ہاؤ دے کنٹریبیوٹ, کیونکہ یہی سارے جو فیکٹرز, یہی ساری جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں پراسپیکٹس میں. اب جب پراسپیکٹس میں ان کا ریفلیکشن ہو جاتا ہے تب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ انویسٹمنٹ. اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری لوکل اکانومی میں ابھی تک اتنی انٹروڈیوس نہیں ہیں, جس سے شاید ہم اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ کانسیپٹ ہی پورا جنریٹ ہو جائے گا تو مختلف قسم کے جتنے بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں, چاہے وہ میوچل فنڈ ہو یا اور ریلیٹڈ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹس ہوں, اکنامک ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کا کافی مدد آپ کو ہوگی, جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ فار موسٹ آف دا ٹائم ہاؤ کین یو انویسٹ ان اے پرٹیکولر ایریا. تو ایز فار ایز دس کائنڈ آف اے فنڈ از کنسرن, اٹ از اے فنڈ وچ از آف کورس ناٹ دیٹ ہائی رسک. اس میں آپ کا انویسٹمنٹ ہوتا جاتا ہے اور آپ جب چاہتے ہیں وہ اس کا آپ ریٹرنس لے لیتے ہیں, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یور انڈرلائنگ انویسٹمنٹ افیلیشن, کس طرح سے مینجمنٹ ریسرچ کی جاتی ہے اور انویسٹنگ آف فنڈس ایڈوائز بائی ڈفرینٹ ایڈوائزر. یہ دوسرے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل ایجنسیز ہوتی ہیں جو وہ آپ کو ایڈوائز کر دیتی ہے کہ یہ فنڈ آف فنڈس ہیں. The cost associated with investing in an unaffiliated underlying fund is most often higher than investing in an affiliated underlying because of the investment management research involved in investing in a fund advised by a different advisor. ہر چیز میں کیا ہوتا ہے, ایک کاسٹ ہوتی ہے. ہر چیز کی کاسٹ یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے, اور وہ کاسٹ کے حساب سے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اگر کہیں کاسٹ زیادہ ہوگی تو نیچرلی آپ پھر وہ جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ پھر مہنگا ہو جائے گا نا. جب مہنگا ہو جائے گا تو آپ وہ جو ریٹرنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے. لہذا جو ہائی کاسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ نارملی اتنے پاپولر نہیں ہوتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کاسٹ ہی زیادہ ہوگی تو وہ ریٹرنس کیا دے گی. ریسنٹلی FOFs have been classified into those that are actively managed, in which the investment advisor reallocates frequently among the underlying funds in order to adjust to changing market conditions, and those that are passively managed, the investment advisor allocates assets on the basis of on an allocation model which is rebalanced on a regular basis. The design of FOFs is structured in such a way
as to provide a ready mix of mutual funds for investors who are unable to or unwilling to determine their own asset allocation model. Fund companies such as TIAA, CREF, Vanguard and Fidelity have also entered this market to provide investors with these options and take the guesswork out of selecting funds. یہ کوئی بھی کسی طرح کا فنڈ ہو، یہ بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا فنڈ ہے، اور یہ جب تک کیلکولیشن اس میں نہ ہو اس وقت تک کوئی فنڈس جو ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہوتے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے انویسٹمنٹس، مختلف قسم کے جو ایریاز آف انویسٹمنٹ ہیں وہ دیکھ لیے جاتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہر بندہ اتنا زیادہ انالیٹیکل ہے کہ وہاں یہ انویسٹمنٹ جب وہ کرنے چلتا ہے تو وہ اپنا سب سے پہلے پیسہ اور اس کے اگینسٹ ریٹرن وہ انالائز کر لیتا ہے. اس میں مختلف ریٹنگس ہوتی ہیں، مختلف انویسٹمنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، مختلف اس میں انویسٹمنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب وہ ساری انالیسس جو ہیں اس میں کی جا سکتی ہیں. اب جب انالیسس اس کی ہو جاتی ہے اس کے حساب سے اس میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اگر وہ صحیح ریٹرنس نہیں آتے، کنسسٹنٹ ریٹرنس نہیں آتے، تو آپ بتائیے کہیں کوئی ایسا شخص ہوگا جو پیسے انویسٹ کرے؟ پیسے کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتے، اور جب تک پیسوں کا انویسٹمنٹ پراپر نہیں ہوگا اس وقت تک ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فردر انویسٹمنٹ، فردر گروتھ، فردر پراسپیکٹ آف دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف این ایجنسی وچ از فلوٹنگ دیٹ میوچل فنڈس. نیچرلی یہ ایڈوائزر جو ایکسٹرنل ایجنسی ہوتا ہے وہ اس کو اکثر ایڈوائز کرتا ہے پراسپیکٹس کی بیسس کے اوپر اور اس کی پرفارمنس کے حساب سے. ہر لیول پہ پرفارمنس ایریا ہوتا ہے، اور اس پرفارمنس ایریا کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کی ریٹرنس ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں. The allocation mixes usually vary by the time the investor would like to retire. 2020, 2030, 2050, etc. The more distant the target retirement date, the more aggressive the asset mix. اب یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ فنڈس جہاں پہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے ریٹرنس ہیں، اور کس طرح سے جب ریٹرنز اس کے آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے پرفارم کرے گا. اور پھر جب اس کی پرفارمنس ہم دیکھ لیتے ہیں، مانیٹر کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے ہم پلان آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس وقت تک یہ انویسٹمنٹ کنٹینیوڈ رہے گا اور اس کے پراپر ریٹرنز ہوں گے. اب جہاں یہ پراپر ریٹرنز اس کے نہیں ہو رہے ہوتے وہ ہم ٹارگیٹ ڈیٹ اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہاں تک یہ انویسٹمنٹ گرو کرے گا، یہاں تک یہ انویسٹمنٹ اس کا ریٹرنز ہوں گے، اور یہاں تک یہ انویسٹمنٹ ریٹرن کرنا بند ہو جائے گا اور یہ اس میں اسٹیگنیشن آ جائے گا. جب یہ اسٹیگنیشن اس میں آ جاتا ہے تو پھر ایسے ایریا میں انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو ریٹرنز پراپر ہوئے نہ. جب ریٹرنز پراپر ہوں گے تبھی تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے. نیچرلی جب یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ایک اور ہے فنڈس جس کو ہم ہیج فنڈس کہتے ہیں، اور یہ ہیج فنڈس کیا ہے؟ Hedge funds in the United States are pooled investment funds with loose SEC regulation and should not be confused with mutual funds. Certain hedge funds are required to register with SEC as investment advisors under the Investment Advisors Act. اب یہ ہیج فنڈس کی جو مثال آپ کو دی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کنفیوز کرتے ہوں کہ یہ میوچل فنڈس کی ایک ٹائپ ہے، لیکن اس کا کچھ رجسٹریشن ہوتا ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ، اور کچھ فنڈس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رجسٹریشن SEC کے ساتھ نہیں ہوتا. اور یہ ان میں سے ہے کہ مختلف اس کی جو ایڈوائزریز دی جاتی ہیں وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مختلف قسم کے فنڈس ہم دیکھتے آ رہے تھے، اس میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ریٹرنس ہوتے ہیں، کہاں کنسسٹنسی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہیج فنڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس اور کس طرح سے یہ موو اباؤٹ کر رہے ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ مثال دی جاتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ باقاعدہ میوچل فنڈز ہیں، ان کا میوچل فنڈز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ان کا کنسیڈریشن ضرور ہوتا ہے. The Act does not require an advisor to follow or avoid any particular investment strategies, nor does it require or prohibit specific investment. Hedge funds typically charge a management fee of 1% or more, plus a performance fee of 20% of the hedge fund's profit. There may be a lock-up period during which an investor cannot cash in shares. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں. مختلف قسم کے فنڈز آتے ہیں, اس میں آپ کو ریٹرنز انشورڈ ہوتا ہے, اس میں ریٹرنز کس طرح سے آپ کے ہوں گے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور یہ ریٹرنز ہمیشہ آپ کو ایز پر یور کیلکولیشن, ایز پر یور ایسٹیمیٹ آپ کو ملتے ہیں. مختلف ٹائپس کے ہم نے میوچول فنڈز کا ذکر کر لیا, ہم نے دیکھ لیا کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں. منی مارکیٹ فنڈز کیا ہوتے ہیں, اسی طرح سے ایکویٹی فنڈز کیا ہوتے ہیں, مختلف قسم کے فنڈز ہیں. اب یہ ہم دیکھتے ہیں یوسیج آف میوچول فنڈز کس طرح سے پارٹ پلے کرتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتا ہے. ذرا یہ بھی تو پتہ چلے, ابھی تک تو آپ نے ٹائپس دیکھیں, اب یہ دیکھیے کہ یوسیج ان کا کیا ہوتا ہے. میوچول فنڈز کین انویسٹ ان مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف سیکورٹیز. دا موسٹ کامن آر کیش, stock and bonds, but there are hundreds of subcategories. Stock funds, for instance, can invest primarily in the shares of a particular industry, such as technology or utilities. اس میں مختلف جگہ انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجیز میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان ایریاز میں آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ ایک جو ڈائنامک قسم کی انٹرپرائز ہوتی ہے, جب وہاں آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ریٹرنز اسی طرح سے ڈائنامک ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹیٹک قسم کی انٹرپرائز ہوتی ہے اور وہاں آپ انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر اسی حساب سے ریٹرنز بھی ملتے ہیں. تو جو ڈائنامک انٹرپرائزز ہوتی ہیں اور اس کا ڈائنامک انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو پراپر ریٹرنز ملیں گے. دیز آر نون ایز سیکٹر فنڈز. Bond funds can vary according to risk. For example, high yield or junk bonds, investment grade corporate bonds. Types of issuers, for example, government agencies, corporations or municipalities, or majority of the bonds, short or long terms. These are known as the various kinds of mutual funds. Both stock and bond funds can invest in primarily US securities. Domestic funds, both US and foreign securities, global funds or primarily foreign securities, international funds. یہ مختلف قسم کے جو فنڈز ہیں ان کا آپ کے سامنے میں ذکر بھی کرتا رہا, اور ابھی ہماری اکانومی ہے یعنی پاکستان کی اکانومی, اس میں یہ فنڈز وغیرہ انٹروڈیوس تو ہو گئے ہیں, اس میں ورکنگ بھی شروع ہو گئی ہے, اس میں انویسٹمنٹس بھی شروع ہو گئے ہیں, اس میں ریٹرنز بھی شروع ہو گئے ہیں, اور پبلک میں اویئرنیس بھی بہت آ گئی ہے. انویسٹرز کو معلوم بھی ہونے لگا ہے کہ کس طرح سے آپریٹ کیا جائے. مگر ابھی بھی اویئرنیس کا وہ ریشیو یا وہ لیول جو اور ڈیولپڈ کنٹریز کے حساب سے ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے ہی ہوگا, اور اسی طرح سے پھر یہ مارکیٹ جو ہے جسے میوچول فنڈ مارکیٹ ہم کہہ سکتے ہیں, آگے ترقی اس میں ہو جائے گی. Most mutual fund investment portfolios are continually adjusted under the supervision of a professional manager who forecasts the future performance of investments appropriate for the fund and chooses those which he or she believes. اب یہ میوچول فنڈز کا انویسٹمنٹس جو ہیں یہ بڑے آج کل ایک گیم ہے, بہت انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ مائنڈ اپلائی کیا جاتا ہے, اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی اس وقت تک پراپر ریٹرنز نہیں ہوتے. اس میں باقاعدہ جیسے ایک گیم ہوتا ہے ٹریجری آفیسر کا کہ وہ بیٹھا ہوا وہ دیکھتا رہتا ہے, سمجھتا رہتا ہے کہ کون سے فنڈز کہاں پہ انویسٹ کیے گئے, کہاں سے یہ ریٹرنز ہے, پاس پرفارمنس کیا ہے, اور آئندہ اس ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کب پرفارم کس طرح سے کرے گا. یہ باقاعدہ ایک رول ہے جو انویسٹر کا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یہ باقاعدہ انویسٹمنٹ چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا یہ جو کیپٹل مارکیٹ ہوتا ہے, یہ انویسٹمنٹ مارکیٹ ہوتا ہے, یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ابزاربنگ ایٹ دا سیم ٹائم ایز ویل, کیونکہ اس میں آپ میں اگر سوجھ بوجھ نہیں ہے تو آپ انویسٹمنٹ اگر ذرا سا بھی آپ اس میں ڈگمگا گئے تو وہ انویسٹمنٹ آپ کا ڈوب جاتا ہے. لہذا اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. دوز وچ ہی اور شی بلیوز will most closely match the fund's stated investment objective. A mutual fund is administered through a parent management company which may hire or fire fund managers. باقاعدہ اس کے فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کے بارے میں جن کو کافی سوجھ بوجھ یا سمجھ ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے وہ کمپنی کے فنڈز یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں,
اور اگر وہ انویسٹمنٹ ان کا پراپر نہ ہو, اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں جیسے انویسٹ ہونے چاہیے وہاں نہ ہو, تو وہ ساری آئی گئی ساری ذمہ داری ان فنڈ مینیجرس کی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کا پیسہ جو ہے وہ اتنا آپ نے ضائع کر دیا. لہٰذا وہ کمپنی پھر جہاں لاسز ہوتے ہیں, جہاں امپراپر ریٹرنس ہوتے ہیں اور امپراپر انویسٹمنٹس ہوتے ہیں, وہ کمپنی پھر فنڈ مینیجر کو زیادہ دن برداشت نہیں کر دیتی ہے اور اس سے کہہ دیتی ہے تھینک یو ویری مچ. لہٰذا فنڈ انویسٹمنٹ مینیجر کا بڑا کروشل رول ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس پورے کمپنی کے فنڈز ہوتے ہیں جو اس نے پراپر پرسپیکٹو میں, پراپر ڈائریکشن میں اور ڈائنامک انٹرپرائز کے حوالے سے اس نے انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. میوچل فنڈز آر لائبل to a special set of regulatory, accounting and tax rules. Unlike most other types of business entities, they are not taxed on their income as long as they distribute substantially all of it to their shareholders. اگر جو اس کے ریٹرنس ہیں میوچل فنڈس کے, اگر وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں تو وہ ٹیکس ان پر اپلائی نہیں ہوتا. لیکن کہیں یہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا اور یہ پھر ٹیکس اسکیپ کیا گیا ہے, پھر وہاں پہ ایک اسٹرکٹ ایکشن بھی ہو جاتا ہے. لہذا اس صورت کو اوائڈ کرنے کے لیے فنڈ مینیجرس جو ہیں بڑے الرٹ ہوتے ہیں اور جیسے ہی شیئر ہولڈرس کو ریٹرنس پاس کرتے ہیں وہ بڑا ورک آؤٹ کر کے بہت کیلکولیٹو انداز میں پاس آن کیا جاتا ہے. لہذا یہ ایک بڑی محتاط انداز میں ریٹرن پاس آن کرنا بھی ہوتا ہے. Also, the type of income they earn is often unchanged as it passes through to the shareholders. Mutual fund distributions of tax-free municipal bond income are also tax-free to the shareholder. Taxable distributions can be either ordinary income or capital gains, depending on how the fund earned those distributions. اب یہ دیکھ لیا جاتا ہے, انویسٹمنٹ اسی وقت اسی طرح سے ممکن ہوتا ہے, ریٹرنز ویسے ہی لیے جاتے ہیں. جب ریٹرنز آپ کو آ جاتے ہیں تو بہت فنڈ مینیجر کا کیلکولیٹو انداز ہوتا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو پاس آن کر دے. جب وہ شیئر ہولڈرز کو پاس آن کرے گا تو یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ پراپر ڈسٹریبیوشن اس کا ہو گیا. اگر ٹیکس کا کہیں سے ایویژن ہے تو وہ دا کمپنی اینڈ دا فنڈ مینیجر ول بی ہیلڈ ڈائریکٹلی لائبل اینڈ رسپانسبل اینڈ اسٹرکٹ ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ the fund manager. Rather, in whatever the capacity, the dividend or the returns have to be passed on in the right perspective as is received by the company. اب یہ دیکھتے ہیں کہ میوچول فنڈس, ابھی تک ہم نے مختلف ٹائپ کے میوچول فنڈس جائزہ لیا, ان کا میوچول فنڈس کے حساب سے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس میں ریٹرنس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. جب ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, اور کہیں اگر اس کا ریٹرن پراپر نہ ہو, فیئر نہ ہو, تو کس طرح سے ٹیکس والے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ میوچول فنڈ جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. دوسرے انویسٹمنٹس اور بھی ہے, تو اس کا ریلیشن شپ یعنی میوچول فنڈس کا ریلیشن شپ دوسرے انویسٹمنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. Mutual funds offer several advantages over investing in individual stocks. For example, the transaction costs are divided among all the mutual fund shareholders who also benefit by having a third-party professional fund managers apply their expertise, dedicate their time to manage and research investment options. However, despite the professional management, mutual funds are not immune to risks. They share the same risks associated with the investments made. If the fund invests primarily in stocks, it is usually subject to the same ups and downs and risks as the stock market. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب تک یہ اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس نہ کر لیا جائے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. اور یہ انالیسس میوچول فنڈس کا بہت اس وجہ سے ضروری ہے کہ مارکیٹ میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. جب مارکیٹ میں کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے حساب سے ان کا فلفلمنٹ بھی ہوتا ہے. اب جب ان کنڈیشنز کا فلفلمنٹ ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے ریٹرنز کیلکولیٹ کر لیے جاتے ہیں, اور ان ریٹرنز کا کیلکولیشن جو ہے وہ پاس آن اپنے ڈویڈنڈ کر دیتے ہیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شیئر کلاسز ہیں مختلف. یہ شیئر کلاسز کیا ہوتے ہیں, میوچول فنڈس کے حوالے سے یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں. مینی میوچول فنڈس آفر مور دین ون کلاس آف شیئر. فار ایگزامپل,
you may have seen a fund that offers class A and class B shares. اب آپ ابھی دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کلاس اے اور کلاس بی شیئرز ہوتے کیا ہیں. ایچ کلاس ول انویسٹ ان دا سیم پول اور انویسٹمنٹ پورٹفولیو of securities and will have the same investment objectives and policies, but each class will have different shareholder services and or distribution arrangements with different fee and expenses. اب یہ مختلف شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, مختلف کلاسز ہوتے ہیں, ان کی مختلف فیس دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ فیس انہیں دینی پڑتی ہے. اور کس وجہ سے دینی پڑتی ہے کہ ان کا ہر چیز کا, دیکھیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے, جب بھی کوئی انویسٹمنٹ ہوتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ خود دیکھیے جب آپ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اخراجات ضرور ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں آپ کا ایکسپینڈیچر کرنا لازمی ہو جاتا ہے, کیونکہ بغیر ایکسپینڈیچر کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا, اور جب تک ایکسپینڈیچر پورا نہ ہو اس وقت تک آپ کا کوئی خرچ مکمل اور ریٹرنز مکمل نہیں ہوتے. لہٰذا میوچل فنڈس کا بھی یہی ہے, کلاس اے ہو شیئرز کا, کلاس بی ہو, ان میں دونوں طرح کے فیس چارج کرتے ہیں, جس میں آپ کو جیسا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا اس کے حساب سے آپ نے فی دینی ہوگی, کیونکہ یہ ان کے ایکسپینڈیچر کو پورا کرنا ہے جو مینٹیننس کاسٹ ہے, ورنہ مینٹیننس کاسٹ کہاں سے ریئلائز کی جائے. These differences are supposed to reflect different costs involved in servicing investors in various classes. For example, one class may be sold through brokers with a front-end load, and another class may be sold direct to the public with no load, but a fee included in the class's expenses, sometimes referred to as Class C shares. Still, a third class might have a minimum investment of $10 million and be available only to financial institutions, a so-called institutional share class, in some cases by aggregating regular investments made by many individuals. A retirement plan may qualify to purchase institutional shares. اب یہ انسٹیٹیوشنل شیئرس کا جو رول ہے اس میں بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہوتا ہے, اور اتنا ہیوج انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بار اگر آپ کے لاسز ہو جائیں تو وہ انسٹیٹیوشن پھر زیادہ آگے نہیں آ پاتا, پنپتا نہیں ہے, وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے شیئرز کا ریٹرن اچھا ہے, اسے پروفٹ زیادہ ہو گیا ہے, تو وہ پھر آگے بہت زیادہ ڈیولپ کر جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, یہی فنڈ مینیجر کا رول ہے. اور جب تک یہ فنڈ مینیجر بڑی عقل سے, بڑی دانش سے, بڑا سوجھ بوجھ کے حساب سے جب تک یہ انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے, اس وقت تک تو کمپنی اس سے بڑی خوش رہتی ہے. اور دا مومنٹ دی انویسٹمنٹ ٹیکس اے ڈاؤن ٹرن, نیچرلی دا کمپنی جو ہے وہ اس کو پھر ختم کرنا, اسے ہٹا دیتی ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی بھی انویسٹمنٹ جہاں پہ ہو رہا ہو انویسٹر کے حساب سے, اگر وہ کسی کی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو بخشتا نہیں ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اور جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک وہ uncomfortable ہوتا ہے. And gain the benefit of their typically lower expense ratios, even though no members of the plan would qualify individually. As a result, each class will likely have different performance results. A multi-class structure offers investors the ability to select a fee and expense structure that is most appropriate for their investment goals, including the length of time that they expect to remain invested in the fund. This is how the mutual funds move about. This is how the mutual funds carry the load. This is how they are the various kinds of mutual funds. چاہے وہ منی مارکیٹ فنڈز ہوں, چاہے وہ بانڈ مارکیٹ فنڈز ہوں, چاہے وہ کسی طرح سے مینیج کیے ہوئے فنڈز ہوں, آپ کو جب بھی کبھی انویسٹمنٹ کرنا ہوگا, جب کبھی بھی آپ کو اندازہ کرنا ہوگا, یہ جو میوچول فنڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے, اور اس میں انویسٹمنٹ آپ کو اسی طرح سے کرنا ہوگا. جب تک آپ کا انویسٹمنٹ سامنے نہیں آئے گا اور اس انداز میں نہیں آئے گا, آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, چاہے وہ کلاس اے شیئرز ہوں, چاہے وہ کلاس بی شیئرز ہوں. اور اسی سے جب فی ڈٹرمن کی جاتی ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا تھا کہ یہ جو کلاس اے اور بی کا اسٹرکچر ہے وہ اس بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اس میں فی ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی اس میں اخراجات ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی اس سے ریٹرنز ہوتے ہیں. یعنی اب یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پیسے زیادہ خرچ ہوں گے,
تو نیچرلی وہ ریٹرنس پہ اثر انداز ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اخراجات زیادہ ہوئے تو ریٹرنس کم ہوں گے آٹومیٹکلی، جہاں اخراجات کم ہوں گے وہاں ریٹرنس زیادہ ہوں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر دیا جائے اور ریٹرنس اس کے زیادہ ایکسپیکٹ جو کیے جاتے ہیں وہ اس سے لے لیے جائیں. ایک یہ بھی ریٹرنس کا طریقہ ہے کہ وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ منیمائز کر دیا جائے، اور جیسے ہی منیمائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اگر آپ کے ریٹرن زیادہ نہ ہو تو آٹومیٹک خود بخود وہ ریٹرنس آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہی حال ہے اس میں میوچول فنڈس کے انویسٹمنٹ میں، اور جب تک یہ میوچول فنڈس کا جو انویسٹمنٹ ہوتا رہے گا اس وقت تک یہ ساری جو کلاس اے ہے اور کلاس بی ہے ان کے شیئرز کا ریشو جو ہے اور انویسٹمنٹ کا ریشو جو ہے وہ کم اور بیش اس میں زیادتی ہوتی رہے گی یا کمی ہوتی رہے گی. اب جو ہم نے میوچول فنڈس کے بارے میں اتنا ذکر کیا، اتنا پڑھا، اتنا سمجھنے کی کوشش کی، آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میوچول فنڈس جو ہے وہ ہوتے کیا ہیں، کتنے طرح کے میوچول فنڈس ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں، اور جب ان کے ریٹرنس آتے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی کتنی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ کنسسٹنسی کی بات آتی ہے، جیسے میں پہلے بھی ذکر آپ سے کر چکا تھا کہ اگر وہ کنسسٹنٹ ریٹرنس ہیں تب تو کوئی بات نہیں، وہ سیکیورڈ ہیں فنڈس، آپ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اگر اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی ہے، اور مثال اس کی کیا دی ہے کہ وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے تھوڑے ریٹرنس ہے پچھلے 3 سالوں میں اور پرنسپل آپ کا سیف ہے تو کوئی بات نہیں، انویسٹمنٹ کر دو. لہذا یہی فیکٹرز ہوتے ہیں جو انالائز کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے کانسیپٹ جو ہمارے یہاں ابھی جنریٹ نہیں ہوئے ہماری اکانومی میں وہ دھیرے دھیرے جنریٹ ہو جائیں گے، اور اس جنریشن کے ساتھ ہم اور زیادہ محتاط انداز میں ان میوچول فنڈس میں انویسٹ کرنے لگیں گے. ایک آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ کانسیپٹ یہاں پہ اسٹیبلائز کر جائے گا، انٹروڈیوس کر جائے گا، اور وہ پھر کافی فروغ پا جائے گا، اور اس سے ہماری اکانومی ڈیولپ ہو جائے گی. بس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آگے آئندہ پھر ہم میوچول فنڈس کو جاری رکھیں گے. اس وقت اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.